میلاد کے موقع پر سیرت کی مجلسیں لگائی جاتی ہیں. اچھا تو کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف اس ایک دن کی محتاج ہے؟ کون سی دعوت؟ گانے بجانے کی دعوت؟ ناچنے کی دعوت؟ روڈ ساری کی ساری بند کر دی جاتی ہے. مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. سوچئے غیر مسلموں کا حل کیا ہوتا ہوگا. راستوں کو روکنا، گانے بجانا. کتنی ویڈیوز ایسی آئیں، کتنی ویڈیوز. ممبر رسول سے بولنے میں شرم آتی ہے. عورتیں ناچ رہی ہیں میلاد کے جلوس میں. یہ دین جذبات کی کسوٹی پر نہیں چلتا، یہ دین قرآن و حدیث کی کسوٹی پر چلتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں خوش ہونے کا حکم دیا ہے تو ہم خوش بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے رب چاہتا ہے، نہ کہ جیسے ہمارا من چاہتا ہے. تو صحابہ نے کیسی خوشی منائی؟ انہوں نے جشن نکالے، انہوں نے میلے لگائے، انہیں نعت کی محفلیں سجائی. ان کے خوشی منانے کا طریقہ کیا تھا؟ کسی بھی صحیح روایت سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن ثابت ہی نہیں ہو سکتا. امت کے کسی عالم نے بھی اس حدیث سے جشن میلاد النبی کا اس بات نہیں کیا کہ تم ایسی مجلسوں میں شریک نہیں ہو سکتے جہاں اسلام اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا رہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر خطبہ جمعہ میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے. یہ آپ کی عادت مبارکہ اور سنت مطہرہ تھی کہ سب سے بہترین بات یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے. سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین طریقہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ اور طریقہ ہے. دین میں سب سے بدترین چیز کسی نئی چیز کا ایجاد کر لینا ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. اور اس طرح کی ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل بدعت کے متعلق کہا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا میں عمل کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے لوگوں کے متعلق تمہیں نہ بتاؤں؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ نے قرآن میں وضاحت دی. اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. عمل کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جو دنیا میں اپنے عمل کے متعلق یہ گمان کرتے رہے ہوں گے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں ان کی ساری کوششیں ضائع ہو جائیں گی. مفسرین لکھتے ہیں کہ اہل بدعت کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کو دلیل قاطع بنایا. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر دین میں عبادت کے نام پر کوئی نئی چیز انجام دے اور یہ تصور کرتے رہیں کہ وہ بڑا بہترین عمل کر رہے ہیں، ان کے اس عمل سے رب خوش ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش شفاعت نصیب ہوگی. تو در حقیقت یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی دنیا کی ساری محنتیں رائے گا اور ضائع ہو جائے گی. اب قیامت کے دن ثواب کے طور پر ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے تمام اعمال کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اہل بدعت در حقیقت قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلوں کے منکر ہیں. وہ اپنی بدعت سے قرآن کی بہت سی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. وہ اپنی حرکتوں سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت اپنی زبان سے نکالی. آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اس میں کسی طرح کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں رہی. ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور اس دین کو مکمل کرنے کے ذریعے ہم نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی.
دین کے اعتبار سے ہم پر جو رب کی سب سے عظیم نعمت ہو سکتی تھی اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ ہم پر اتار دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے ہم نے دین کے طور پر دین اسلام کو منتخب فرمایا ہے. امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا ایک قول اس سے قبل بھی آپ نے سن رکھا ہوگا. اس آیت میں امام مالک رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراها حسنہ فقد زعم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ. جس انسان نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اور اس نئی ایجاد کردہ چیز کو بدعت حسنہ کا نام دیا تو گویا کہ اس انسان نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر خیانت کا الزام ڈال دیا، اس لیے کہ اس نے گمان کیا کہ یہ خیر کا کام بھی باقی تھا جسے نبی علیہ السلام کو بتانا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے ہم تک نہیں پہنچایا. آپ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی، دین کو مکمل کر دیا. آپ کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا. جو چیز نبی کی زندگی میں دین نہیں تھی وہ چیز آج کے روز بھی دین نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے اللہ کے رسول، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ پر جو کچھ نازل کیا ہوا ہے اسے اوروں تک پہنچا دیجیے. اللہ کے اس حکم کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ فلانا نیک کام ہے، گرچہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے پر وہ نیک ہے، تو گویا کہ یہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی پر اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خیانت کا الزام لگا رہا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر نیکی ہم تک پہنچا دی، ہمیں ہر گناہ سے ہر برائی سے آگاہ کر دیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کی تفسیر میں کہتی ہیں اب جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی نیکی ہم تک نہیں پہنچائی تو گویا کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا. فقد افترى علی اللہ کذبا، اس انسان نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر چیز تم تک پہنچا دی. اب تم کہتے ہو کہ فلانی بھی نیکی تھی، فلانا کام بھی بہتر تھا، فلانی بھی بدعت حسنہ تھی، تو گویا تم اللہ کے نبی علیہ السلام پر خیانت کا الزام ٹاک رہے ہو. ہم ابھی جس موسم میں ہیں، ویسے پہلے یہ موسم اس قدر بدعتوں کا شکار نہیں تھا، ربیع الاول کا مہینہ، لیکن ان دنوں گزشتہ چند برسوں سے یہ مہینہ بڑے ظلم و ستم کا شکار ہوتا جا رہا ہے. ابھی اس موسم میں عید میلاد کے نام پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو داغدار کیا جاتا ہے، اور ان بدعتیوں کے پاس جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی میلاد کا جشن مناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام پر دین مخالف کام کرتے ہیں، کوئی مضبوط اور ٹھوس دلیل نہیں ہے، کوئی مضبوط اور ٹھوس دلیل نہیں ہے. ایک دلیل قرآن سے لیتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کے نبی علیہ السلام آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل اور اللہ کی رحمت پر تم خوش ہو جاؤ. اللہ کا حکم ہے تو جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں خوش ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام تو رحمت للعالمین تھے، آپ کی پیدائش پر ہم کیوں خوش نہ ہوں؟ تو اس موقع پر کچھ سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہی ہمارے لیے رحمت تھی، یا علیہ السلام کی نبوت، اور نبوت سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس جہاں میں جب تک رکنا وہ سارا عرصہ ہمارے لیے رحمت تھا؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش ہمارے لیے رحمت تھی، نبوت آپ کی رحمت تھی، اور نبوت سے لے کر جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جہاں میں اپنی زندگی بسر کی وہ سارے ایام ہمارے لیے رحمت تھے. آپ نے ہمیں ہزارہا برائیوں سے بچایا، ہزارہا نیکیوں کی راہیں دکھائی، ہمیں جنت تک کا راستہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا.
تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر دن پر ہمیں جشن منانا چاہیے. ہم نے یہ کیوں چھوڑ دیا؟ ہم نے صرف ولادت کیوں پکڑ لی؟ ولادت سے عظیم دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تھا، ہم اس پر جشن مناتے. ہم اس لیے جشن نہیں مناتے کہ شریعت اسلامیہ نے حکم نہیں دیا. دوسری بات، اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں خوش ہونے کا حکم دیا ہے تو ہم خوش بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے رب چاہتا ہے، نہ کہ جیسے ہمارا من چاہتا ہے، جیسے ہم چاہتے ہیں. شریعت اسلامیہ اسے خوشی نہیں مانتی. شریعت اسلامیہ ہمیں ویسے ہی خوش ہونے کا حکم دیتی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالی چاہے. اور یہ آیت کس کے زمانے میں نازل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت صحابہ کو پڑھ کر سنائی اور سیدھے صحابہ سے خطاب کیا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کی رحمتوں پر خوش ہو جاؤ. تو صحابہ نے کیسی خوشی منائی؟ انہوں نے جشن نکالے، انہوں نے میلے لگائے، انہیں نعت کی محفلیں سجائی. ان کے خوشی منانے کا طریقہ کیا تھا یہ دیکھنا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ سے زیادہ اس جہاں میں کوئی محبت نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحابہ سے زیادہ کوئی عمل نہیں کر سکتا. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک عمل کا حکم دیتا، صحابہ فرض تو فرض، نفل میں اس قدر آگے نکل جاتے کہ انہیں روکنا پڑتا. اللہ نے نماز کا حکم دیا، صحابہ نے کہا کہ ہم رات ساری نماز پڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے نہیں کرنا، کچھ نماز پڑھو کچھ سو جاؤ، یہ صحیح طریقہ ہے. صدقے کا حکم ہوا، سارا گھر صدقہ کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الثلث والثلث کثیر، 1/3 مال سے زیادہ صدقہ نہیں کرنا، یہ بھی بہت ہے. جہاد کا حکم ہوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی باپ کا انتخاب کیا تو کبھی بیٹے کا انتخاب کیا. یہ صحابہ کا جذبہ عمل تھا. اور یہ آیت ان پر نازل ہوئی اور انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہیں منائی. کیا انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو خوش ہونے کا موقع نہیں سمجھا؟ اگر نہیں سمجھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی یہ خوش ہونے کا موقع نہیں تھا، یا جس انداز سے ہم خوش ہو رہے ہیں اس انداز سے خوش ہونے کا موقع نہیں تھا. اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری دلیل لی جاتی ہے بخاری کی وہ روایت جس میں ابو لہب کا تذکرہ ہے. ابو لہب یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن اسلام کا بدترین دشمن تھا. اللہ نے اس کے خلاف قرآن میں سورہ لہب نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کہا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ بھی اس کی بیوی بھی جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، وہی رسی اس کے گلے کا پھندا بن جائے. وہ ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں اسلام کے اس دشمن کے خلاف ایک مکمل صورت نازل کی. اس کا خواب بیان کیا جاتا ہے. خواب کیا ہے؟ عروہ کہتے ہیں سویبیہ مولات لابی لہب، سویبیہ یہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی. کان ابو لہب اعتقها فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا. حدیث کے مکمل الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سویبیہ کا کام کیا تھا؟ فارضعت النبی، سویبیہ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. فلما مات ابو لہب اریہ فی اہلہ، جب اریہ بعد اہلہ، جب ابو لہب مر گیا تو اس کے گھرانے میں سے کسی نے خواب دیکھا، اور یہ خواب جس نے دیکھا اس وقت وہ بھی مسلمان نہیں تھا. اس کے گھرانے میں سے کسی نے خواب میں ابو جہل کو دیکھا، بشر حیبۃ، بڑی بری حالت تھی، پراگندہ پریشان. فقال له ماذا لقیت، اس سے سوال کیا گیا کہ تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ قال ابو لہب، ابو لہب نے کہا لم القی بعدکم غیر انی سقیت فی هذه بعتاقۃ ثویبیہ. ابو لہب نے کہا کہ میری حالت بہت بری ہے، بہت بری، بس ثویبیہ کو جو میں نے آزاد کیا تھا نا، اس کے آزاد کرنے کی وجہ سے یہاں سے کچھ پانی نکلتا ہے، ایک مرتبہ میں وہ کچھ پانی پی لیتا ہوں، یہی دلیل ہے. اب یہ بتائیے اس دلیل سے جشن میلاد کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو رضاعت کے باب میں نقل کیا
یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شریعت اسلامیہ میں رضاعت موجود ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رضاعت کی گئی. بس امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اتنی ہی بات ثابت کی. اور بخاری کی جتنی شروحات ہے آپ ساری شرحیں اٹھا کر دیکھ لیں, کسی شارح نے بھی, امت کے کسی عالم نے بھی اس حدیث سے جشن میلاد النبی کا اس بات نہیں کیا. اب یہاں پہ ابو لہب نے اگر سویبیہ کو آزاد بھی کیا تھا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے آزاد کیا تھا؟ بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد کسی وجہ سے سویبیہ کو آزاد کیا تھا. چلو مان لو ابو لہب نے سویبیہ کو نبی کی پیدائش کی وجہ سے آزاد کیا, تو کیا یہ ابو لہب خود اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا تھا؟ اس نے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی تھی, کہا تھا تبن لک یا محبت. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. کوئی مسلمان یہ الفاظ اپنے زبان پر لانے کی طاقت نہیں رکھتا. تبن لک یا محبت, نعوذ باللہ. اس نے کہا تھا محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے, نعوذ باللہ. اس کافر کے خواب کو ہم دلیل بنا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے جشن کے لیے. کافر کے خواب کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے, اللہ نے آیت نازل کی, الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو چکا ہے, اب دین میں کمی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر کوئی خواب دیکھتا اور اس پر نبی کی مہر نہ ہوتی, وہ چیز بھی ہمارے دین کا حصہ کبھی نہیں ہو سکتی. ہماری شریعت وہ شریعت ہے جو قرآن اور حدیث کے بل بوتے چڑھتی ہے, یہ خوابوں کے سہارے نہیں جیتی. ہماری شریعت وہ مضبوط شریعت ہے جس کی رسی آسمان تک پہنچتی ہے, کسی کافر کے خواب تک نہیں پہنچتی. یہ لوگ ابو لہب کے خواب کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جشن عید میلاد کی دلیل مانتے, اور وہ عید بھی کیسی؟ عید الاعیاد, عیدوں کی عید. اور نبی کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. عیدوں کی عید صحابہ کے زمانے اس کا کوئی تعلق نہیں. عیدوں کی عید ائمہ اربعہ نے نہیں منائی. عیدوں کی عید قرون اولا جو اس زمین کے سب سے بہترین زمانے تھے ختم ہو گئے, موجود نہیں تھی. شروع ہوئی تو کہاں سے ہوئی؟ 400 ہجری, ہجرت کے 400 سال بعد فاطمی خاندان جو کہ شیعوں کا خاندان تھا, انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی. ہم نے دونوں ہاتھ کھول کر ان سے یہ عید قبول کر لی. قرون اولا, قرون مفضلہ, جس کے متعلق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دی, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین زمانے. اور جشن عید میلاد کا اس میں کوئی ثبوت نہیں. یا تو آج ہم جھوٹے ہیں یا پھر نعوذ باللہ وہ قرون اولا والوں کی محبتیں, ان کے دعوے اللہ کے نبی سے جھوٹے تھے, یا پھر ہم جھوٹے ہیں. فیصلہ ہمارے ہاتھ ہے. کیسے کیسے اشعار پڑے جاتے ہیں, کیسے کیسے اشعار کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں. نعوذ باللہ. مجھے لگتا ہے کہ ابلیس اس سے بڑا خوش ہوگا, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے. ابلیس خوش ہے, ناراض ہے. یہ قبر ہمیں کیسے مل رہی ہے؟ یا تو قرآن سے ملے گی یا حدیث سے ملے گی, اس لیے کہ ابلیس کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہے. یہ کب خوش ہوتا ہے, کب ناراض ہوتا ہے, یہ رب ہی بتائے گا. اگر رب نہ بتائے تو پھر ہو سکتا ہے ان کی کچھ ابلیس سے ساتھ گھاٹ ہوگی, یہ بتا دیتا ہوگا آ کے کہ میں اب خوش ہوتا ہوں, میں جب ناراض ہوتا ہوں. تو یہ بڑی عجیب چیزیں ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان لأہل الجاہلیت یومن فی کل سنۃ یلعبون فیہما. دور جاہلیت میں 2 دن تھے. جاہلیت میں لوگ ان 2 دنوں میں کھیلا کودا کرتے تھے, انہیں عید مانا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے کہا ما لکم فی ہذان الیومان, یہ 2 دن تمہارے کیسے دن ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحی. آپ علیہ السلام نے کہا تم ان 2 دنوں میں کھیلتے کودتے ہو, اللہ نے تمہیں اس سے بہتر دن دیے. 2 دنوں کے بالمقابل اللہ نے تمہیں 2 بہتر دن دیے, ایک یوم الفطر کا دن اور ایک یوم الاضحی کا دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 2 عیدیں بتائی. اب بتائیے عیدوں کی اعیاد کہاں چلی گئی؟ عیدوں کی عید الاعیاد کہاں چلی گئی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس
عید کے متعلق خبر نہیں تھی جو وہی ہم پر آج نازل ہوئی؟ یا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عیدوں کی سردار سے ہمیں غافل رکھنا چاہتے تھے؟ نعوذ باللہ، اس سوالات بڑے سخت ہیں، بڑے سخت سوالات ہیں، اور آج ہمیں خود سے ان سوالات کو پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں، شریعت اسلامیہ یا تو قرآن اور حدیث کی دلیل پوچھتی ہے، یا پھر قرآن و حدیث کی دلیل آ جائے تو صحابہ نے ان حدیثوں کو، ان آیتوں کو کیسے سمجھا، ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث عرباز مشہور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ کیسے لازم پکڑو؟ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجس، میری سنت لازم پکڑو، میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو۔ کیسے؟ داڑوں سے پکڑ لو، اتنی مضبوطی سے پکڑو کہ یہ سنتیں چھوٹنی نہ پائے۔ تمہارا ہر عمل میری سنت کی روشنی میں، میرے خلفاء اربع کی سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ داڑھ سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفاء راشدین سے ہمیں عید الاعیاد منانے کی کوئی دلیل بھی ملتی ہے یا نہیں؟ کوئی دلیل موجود نہیں۔ اب کیسے منائی جائے گی؟ اس میں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول جو آج عید میلاد النبی کا اصل دن سمجھا جا رہا ہے، کسی بھی صحیح روایت سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن ثابت ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ خود بہت سے ایسے علماء جو کہیں نہ کہیں عید میلاد کے قائل ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے لیے 12 ربیع الاول کے قائل نہیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے 7 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 3 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 13 ربیع الاول، کوئی مہینے میں اختلاف کرتا ہے، کوئی سال میں اختلاف کرتا ہے۔ آپ کو سن کر بڑا تعجب ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن، پیدائش کی تاریخ، مہینے اور سال کو لے کر 12 اقوال موجود ہیں تاریخ میں، 12 اقوال موجود ہیں۔ اگر واقعی یہ اس قدر اہم سنت ہوتی، یہ نبی سے محبت کی اتنی بڑی دلیل ہوتی، تو کیا صحابہ کے درمیان اس کو لے کر اتنا اختلاف ہوتا؟ خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ کیسے منانا ہے، کس تاریخ کو منانا ہے۔ ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیر کے دن روزہ رکھا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جیسا کہ حدیث میں ہے، سئل عن صوم الاثنین، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا۔ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیدائش کے دن روزہ رکھا۔ ہم کیوں نہیں جشن منا سکتے؟ آپ نے پیدائش کے دن روزہ رکھا، تم سال منانے جا رہے ہو، تم بھی اسی طرح محبت کا اظہار کرو، ہر پیر کو روزہ رکھو، پتہ چلے گا کتنی محبت باقی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف پیدائش کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، بلکہ آپ نے آگے یہ بھی کہا فیہ انزل، اسی دن مجھ پر کلام بھی نازل کیا گیا۔ بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت کی کہ یہ وہ دن ہے جس میں اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ میرا عمل جب آسمان پر اٹھایا جائے تو میں اس وقت روزے سے رہوں۔ تو اگر واقعی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اتنی محبت ہے تو ہر پیر کو ہمیں روزہ رکھ لینا چاہیے۔ یہ سنت کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی رحمت پر کوئی خوش ہونے والا اور رب کی رحمتوں کی شکر گزاری کرنے والا نہیں تھا۔ ہم بھی ویسی ہی شکر گزاری کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات میں قیام کر رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے حتی تورمت قدمہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں قدم سوج جایا کرتے۔ آپ سے سوال ہوتا کہ اتنا لمبا قیام کیوں کر رہے ہیں، خود پر رحم کیجئے۔ آپ علیہ السلام کہتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ واقعی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہمارے لیے رب کا عظیم ترین انعام ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے شکرانے میں کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھ لیے۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، نعرے بازیاں کرنا، بغیر دلیل جشن کے نام پر ایک دن مختص کر لینا اور اسی کو محبت نبی کی دلیل ثابت کرنا، اور جو اس بدعت سے خود کو دور رکھے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام دشمن گرداننا، یہ سب دشمنان اسلام کی چالیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ایسے دین پر چھوڑا ہوا ہے کہ آپ نے کہا ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا
لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک. آپ نے کہا لوگو میں نے تمہیں ایک روشن شاہ راہ پر چھوڑا ہوا ہے. اتنی روشن راہ لیلوہا کنہاریہا، اس راہ کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. ہر چیز کی وضاحت ملے گی، ہر عمل کی دلیل ملے گی، ہر گناہ سے، ہر نقصان دہ چیز سے اس راہ پر تمہیں روکا جائے گا. لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک. میری اس راہ سے ہلاک ہونے والا ہی خود کو دور کر سکتا ہے. اب بتائیں اس روشن شاہ راہ والے دین میں کیا ہمیں کافر کے خواب کی ضرورت پڑے گی عید الاعیاد منانے کے لیے؟ کیا ہم کافر کے خواب کے محتاج ہو گئے ہیں؟ اتنی بڑی عید، نبی کی محبت کی اتنی بڑی دلیل، اور اس کا طریقہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں. بڑا عجیب ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے راستے کو داڑھوں سے پکڑنے کا حکم دیا. 30 سال کا عرصہ خلفائے راشدین نے اپنی زندگی میں گزارا. خلافت کا دور 30 سالہ دور تھا. ایک خلیفہ نے بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی عید نہیں منائی، جشن نہیں منایا. کیا انہیں محبت نہیں تھی؟ یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا طریقہ نہیں جانتے تھے؟ نعوذ باللہ. کن ہستیوں پر ہم سوال اٹھا رہے ہیں؟ سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. کس پر الزام ہے؟ ہمیں چھیڑنے کے لیے نہیں. یہ چھیڑخانی ان پاک باز شخصیات سے ہو رہی ہے. مسلمانوں کو سوچنے سمجھنے اور ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. یوم ولادت سے زیادہ عظیم دن یوم نبوت کا تھا. وہ بڑا عظیم دن تھا. اللہ سبحانہ وتعالی نے احسان جتلایا. اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. لقد من اللہ، یہ اللہ کا احسان ہے اہل ایمان پر کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کا انتخاب کیا. اس رسول کی بڑی عظیم صفات، یتلو علیہم آیاتی، وہ انہیں آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. ویزکیہم، ان کو پاک کرتا ہے گناہوں سے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ رسول انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. اگر جشن منانا ہوتا نا تو یوم ولادت سے زیادہ یوم بعثت، جس دن آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، اس دن منانا ہوتا. لیکن شریعت اسلامیہ نے اس دن بھی جشن منانے کا حکم نہیں دیا. ہماری خوشی بھی شریعت کے دائرے میں ہوگی. ہم ویسے ہی خوش ہوں گے جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی کا طریقہ بتایا. اور حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی سے محبت وہی انسان کرتا ہے جو نبی کی پیروی کرتا ہے. یہ داڑھی منڈے جنہیں کوئی نماز کی فکر نہیں، جنہیں کلمے کا ڈھنگ سے ترجمہ نہیں آتا، جو چہرے پر کلر لگائے، گاڑی کے سائلنسر نکالے، سب سے اونچی ڈنڈی پر جھنڈا لگائے، روڈوں پر راہیں روکتے ہوئے، چیخ پکار کرتے ہوئے، بازاروں میں گاڑیاں اچھالتے ہوئے پھرے، یہ محبت کی دلیل ہے. یہ محبت کی کبھی دلیل ہی نہیں ہو سکتی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی علامت ہے. یہ شیطانی محبت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے. صحابہ نے سوال کیا ومن یأبی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جنت میں داخلے سے کون منکر ہو سکتا ہے؟ جنت میں داخلے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی، میری سنت سے منہ پھیر لیا، وہ جہنم میں جائے گا. اور آپ ان جشن میں اچھلتے کودتے لوگوں کو دیکھیے، ان سے پوچھ لیجئے سال میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں. اللہ ماشاء اللہ گن کر کوئی بتا دے. اذان ہوتی رہتی ہے، ڈی جے بج رہا ہے. اذان ہوتی رہتی ہے، راہیں ساری کی ساری جام پڑی ہیں. یہ شریعت اسلامیہ ہے. ایسے دین پر ہم عمل کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دین تو نازل نہیں کیا. یاد رکھیں اسلام میں کوئی بھی عظیم دن اور کسی بھی مہینے کی عظمت کسی کی پیدائش یا وفات سے جڑی ہوئی نہیں ہے. عید الاضحیٰ سارا کا سارا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے گھرانے کے اطراف گرد گھومتا ہے. سارے ایام حج جیسی عظیم عبادت، لیکن اس کا تعلق بھی نہ ان کے کسی گھرانے کے فرد کی پیدائش سے ہے نہ وفات سے ہے.
رمضان جیسا عظیم مہینہ، لیلۃ القدر جیسی عظیم رات، اس کا تعلق قرآن سے ہے، اس کی نسبت قرآن سے ہے، کسی کی پیدائش، کسی کی وفات سے نہیں۔ اسلام کے سال کے آغاز کی بحث شروع ہوئی، کون سے مہینے کو اسلام کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے؟ کہ صحابہ کے نظر میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں رہی ہوگی، لیکن انہوں نے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ محرم تھا، ہجرت کا مہینہ۔ ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیاں جس میں موجود ہیں، جنہوں نے گھر چھوڑ دیا اسلام کی خاطر، رشتہ دار چھوڑ دیے اسلام کی خاطر، اولاد چھوڑ دی اسلام کی خاطر، تجارتیں چھوڑ دی صرف اسلام کو بچانے کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی خاطر اس مہینے کا انتخاب کیا۔ کسی کی پیدائش سے، کسی کی وفات سے اپنے دین کو جوڑنا یہ یہودیوں اور نصرانیوں کی حرکت ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں آج نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں منا سکتے؟ واضح بات ہے، تم مسلمانوں اس لیے نہیں منا سکتے۔ اسلام نے ہر قدم ہمیں اس بات سے روکا ہے کہ ہم غیروں کی مشابہت کریں، ہر قدم ہمیں اس بات سے روکا۔ نبی نے روزوں میں ان کی مخالفت کی، نبی نے نماز کے طریقے میں ان کی مخالفت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دینے میں ان کی مخالفت کی۔ صحابہ میں سے بعض نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ اونچے منارے پر آگ جلا دی جائے، کہا نصرانیوں کا طریقہ ہے، نہیں جلا سکتے۔ کسی نے کہا پونگا بجایا جائے، کہا کہ فلاں کا طریقہ ہے، نہیں بجا سکتے۔ ہر معاملے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی مشابہت سے ہمیں بچنے کا حکم دیا، اور کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور آج ہم انہی کو دلیل بناتے ہوئے ان کی مشابہت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانے نکل گئے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ اور آج جو محفلیں عید میلاد کے نام پر منائی جا رہی ہیں نا، آپ ان محفلوں میں اسلام کی دھجیاں اڑتے ہوئے دیکھو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں غلو، کتنے اشعار ایسے پڑے جاتے ہیں، کتنی نعرے بازیاں ایسی ہوتی ہیں کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے رتبے کو بلند کر رب کے برابر بنا دیا جاتا ہے، اور کبھی رب کے رتبے کو گھٹا دیا جاتا ہے اور آپ علیہ السلام کے رتبے کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی کی ساری زندگی کی تعلیمات کا خلاصہ یہی تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم، تم میری شخصیت کو ویسے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی شخصیت کو بڑھایا۔ انما انا عبد اللہ، تم یقین جانو میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول کہو، اس سے زیادہ میرے رتبے کو آگے نہ بڑھاؤ۔ کتنے بیانات ایسے ہوتے رہتے ہیں کہ ہماری اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حاضر و ناظر ہیں۔ آپ علیہ السلام سے فریادیں کی جاتی ہیں، جو حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں یہ نالائق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ راستوں کو روکنا، گانے بجانا، کتنی ویڈیوز ایسی آئیں، کتنی ویڈیوز ممبر رسول سے بولنے میں شرم آتی ہے، عورتیں ناچ رہی ہیں میلاد کے جلوس میں۔ آج ان کے علماء اپنے نوجوانوں کو، ان اوباشوں کو میلاد کے جلوس میں ایسی حرکتیں کرنے سے روک بھی رہے ہیں، لیکن پہلے انہوں نے اپنا پیٹ پالنے کی خاطر بیجا دلیلوں کو عید میلاد کی دلیل بنا کر پیش کیا۔ آج ان کی عوام ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، یہ انہیں روکنا چاہتے ہیں، وہ رکنا نہیں چاہتے، وہ آگے بڑھ چکے ہیں، ان کی لگام ان کے ہاتھوں سے چھوٹ چکی ہے۔ یہی ہوگا، یہ دین جذبات کی بنیاد پر طے نہیں ہوتا کہ میرا جذبہ ہے کہ میں اس انداز سے نبی سے محبت کروں، میرا جذبہ ہے کہ میں اسے نبی کی محبت کی دلیل بنا دوں۔ یہ دین جذبات کی کسوٹی پر نہیں چلتا، یہ دین قرآن و حدیث کی کسوٹی پر چلتا ہے۔ ہوں گے میرے جذبات کتنے ہی اچھے، اگر وہ طریقہ دین اسلام میں نہیں ہے تو میں اس طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر سکتا۔ پہلے ہی اگر قرآن و حدیث کی کسوٹی پر اس دین کو ثابت کیا جاتا تو آج امت اس قدر گمراہی کے دلدل میں نہ پھنستی۔ ابھی بھی وقت ہے، ہم میں سے ہر کوئی انفرادی طور پر اس بدعت کا رد کرے۔ یہ بدعت بہت سوں کے پاس مکفرہ تک پہنچ چکی ہے، بہت سے لوگ اس بدعت میں ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں، ایسے عقائد اپنی زبانوں سے نکال لے جاتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں جن کی کوئی جگہ نہیں، جن کے کہنے سے آدمی سیدھے دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہ جاتا۔ اور بعض لوگ یہ بھی اشکال پیش کرتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر سیرت عام کر دی جاتی ہے،
میلاد کے موقعوں پر سیرت کی مجلسیں لگائی جاتی ہیں. اچھا تو کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف اس ایک دن کی محتاج ہے؟ اللہ نے تو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ کر گزارتے رہو. ہر لمحہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے مطابق گزرنا چاہیے. ہم نے دن کے ساتھ خاص کیوں کر دیا؟ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہونی چاہیے، آپ کی سیرت سے فوائد اخذ ہونے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں ہماری زندگی کا ہر قدم اٹھنا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے. ہم نے دن کے ساتھ خاص کیوں کر دیا؟ کہتے ہیں یہ دعوت کا موقع ہے. کون سی دعوت؟ گانے بجانے کی دعوت؟ ناچنے کی دعوت؟ روڈ ساری کی ساری بند کر دی جاتی ہیں. مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، سوچئے غیر مسلموں کا حل کیا ہوتا ہوگا. اور آپ اس طرح کے جلوس میں دیکھیے کہیں اسلام نظر نہیں آئے گا، کہیں اسلام نظر نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح اسلام کو مزید داغدار ہونے سے بچائے. ان احمق اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کو عقل سلیم نوازے، انہیں صحیح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. وقت ختم ہو چکا ہے، وگرنہ اور کئی سوالات تھے اور کئی باتیں تھی. میں خاصتاً آپ تمام سے کہہ رہا ہوں اس طرح کی مجلسوں میں ہم نمائشی بھی نہیں بن سکتے. بہت سے لوگ صرف چار مینار کا قصد ہی اس لیے کرتے ہیں کہ جلوس دیکھ کر آئیں. ہماری نیت نہیں ہے، ہم وہ احترام نہیں کرتے، جلوس دیکھ لیں گے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ نساء میں سختی سے کہلوایا کہ تم ایسی مجلسوں میں شریک نہیں ہو سکتے جہاں اسلام اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا رہے. ایسی مجلسیں ہمارے لیے نہیں ہیں. ہم ان مجلسوں سے کتراتے ہوئے نکل جائیں. اگر وہاں ہم جائیں گے تو ایک ہی مقصد ہوگا، دعوت. لیکن عام طور پر ایسی مجلسیں دعوت کے لیے نہیں ہوتی، ان پر شیطان طاری ہوتا ہے. حکمت کے ساتھ دعوت دیں، لوگوں کو انفرادی طور پر سمجھانے کی کوشش کریں، اپنے خاندان کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. باذنہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعوت میں ضرور اثر پیدا کرے گا. دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا. الہ العالمین ہر طرح کی سنت کو اختیار کرنے والا بنا. ہر طرح کی بدعت سے تو ہماری حفاظت فرمانا. تو ہمیں بدعتوں کو ختم کرنے والا بنا. تو ہمیں بدعتوں کے لیے دلیلیں قاطع پیش کرنے والا بنا. الہ العالمین روز قیامت تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدست حوض کوثر نصیب فرمانا. اس لیے کہ بدعتیوں کو اللہ کے نبی کے بدست حوض کوثر نصیب نہیں ہوتا. اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کہہ دیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، انہیں ہٹاؤ میرے سامنے سے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. دین وہی قابل قبول ہے جو نبی کا تھا، طریقہ وہی قابل قبول ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے چلا تھا. الہ العالمین تو ہمیں اسی راستے پر رکھنا. آمین.